Watch the bottom line. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں جس مشہور و معروف ہستی کا ذکر آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، ان کا نام ہے حضرت شیخ رحم کار المعروف کاکا صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ محترم ناظرین کرام، حضرت شیخ رحم کار ان عظیم المرتبت اولیاء کرام میں سے ہیں جنہوں نے خاندان اویسیہ سوروردیہ کے روشن چراغ کی حیثیت سے دین اسلام کی گراں قدر خدمات انجام دیں۔ سرحد یعنی خیبر پختونخوا میں آپ بہت معروف ہیں۔ آپ کا اصلی نام کستیر گل ہے، لیکن آپ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، مخلوق خدا پر شفقت کی وجہ سے رحم کار کے لقب سے اتنے زیادہ مشہور ہوئے کہ لوگ آپ کا اصل نام ہی بھول گئے، اور چونکہ آپ کی عظمت اور بزرگی کا نقش ہر ایک کے قلب پر بیٹھا ہوا تھا، اس لیے آپ کاکا صاحب کے خطاب سے بھی مشہور ہوئے۔ کاکا پشتو زبان میں بزرگ اور محترم کو کہا جاتا ہے۔ آپ کے والد گرامی کا نام بہادر بابا تھا، جو نادر شاہ کے فرزند تھے، جو مست بابا کے نام سے بھی مشہور تھے۔ سید بہادر ایک عابد زاہد بزرگ تھے اور اپنے دور کے صالحین میں شمار کیے جاتے تھے۔ ان کے صاحبزادے حضرت شیخ رحم کار آفتاب ہدایت بن کر تاباں ہوئے اور اس علاقے کو اپنی ضیاء پاشیوں سے منور بنا دیا۔ شیخ رحم کار کی ولادت یکم رمضان کو سن 983 ہجری بمطابق سن 1575 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کی پیدائش کے وقت آپ کے والد محترم قصبہ زیارت کاکا صاحب سے جنوب 6 میل کے فاصلے پر جنگل میں مقیم تھے۔ حضرت کاکا صاحب حسینی سید ہیں۔ سلسلہ نسب 23ویں پشت میں حضرت امام حسین علیہ السلام سے اس طرح ملتا ہے۔ حضرت شیخ رحم کار بن شیخ سید بہادر بن سید نادر صاحب بن سید غالب بن سید آدم بن سید یاسین بن سید محمد بن سید باقر بن سید محمد بن سید احمد بن سید سیف الدین بن سید سعد الدین بن سید علی اکبر بن سید رومال بن سید کاف بابا بن سید فاتح محمد بن سید حاتم بن سید اسماعیل بن حضرت امام جعفر صادق بن حضرت امام باقر بن حضرت امام زین العابدین بن حضرت امام حسین علیہ السلام۔ آپ نے جوان ہونے تک دینی علوم کی تعلیم مکمل کر لی۔ تفسیر و حدیث سے آپ کو غیر معمولی شغف تھا اور تفسیر و حدیث کی تقریباً 18 کتابیں ہر وقت آپ کے زیر مطالعہ رہتی تھیں۔ آپ کے استاد کا نام اخون دین تھا۔ اخون دین صاحب علم و بزرگ ہستی تھے۔ وہ حصول معرفت و سلوک کے لیے حضرت شیخ رحم کار کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ چند روز کے بعد انہوں نے واپس جانے کی اجازت چاہی، مگر آپ نے اجازت نہ دی، مگر وہ بغیر اجازت ہی روانہ ہو گئے۔ آخر انہیں شیخ کی کرامت سے واپس آنا پڑا۔ اخون دین صاحب نے واپسی کے بعد آپ سے درخواست کی کہ اگر آپ مشکات شریف کے چند سبق مجھ سے پڑھ لیں تو یہ میرے لیے موجب تسکین ہوگا۔ حضرت شیخ رحم کار نے ان کی یہ درخواست منظور فرمائی اور مشکات شریف کے چند اسباق ان سے پڑھ لیے۔ والد صاحب کی وفات کے 3 سال بعد آپ اس جگہ چلے آئے جسے آپ میلہ کہتے ہیں، اور زیارت کاکا صاحب سے 1.5 میل جنوب مغرب کی طرف واقع ہے۔ یہاں پہاڑوں میں ایک چشمہ کے پاس قیام فرمایا۔ یہ آپ کی جوانی کا زمانہ تھا۔ آپ کے زہد و تقوی اور ولایت کی خبر دور دور تک مشہور ہو چکی تھی، چنانچہ آس پاس کے علاقوں سے لوگ آپ کی زیارت کے لیے آنے لگے اور میلہ میں اچھی خاصی رونق ہونے لگی۔ آپ کا سلسلہ طریقت اویسی تھا۔ تذکرہ نگاروں نے بھی آپ کا سلسلہ طریقت اویسی ہی بتایا ہے۔ حضرت شیخ رحم کار عشق الہی سے سرشار اور مقام ابدیت کے انتہائی منزل پر فائز تھے۔ وہ اس منزل کے کیف اور لذتوں کو عموماً اپنے اشعار میں بیان کیا کرتے تھے۔ فیاضی اور سخاوت حضرت شیخ رحم کار کے کردار میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ وہ اس وصف میں درجہ بڑے ہوئے تھے کہ قرض لے کر لوگوں پر خیرات کرتے۔ مقامات قطبیہ میں ہے کہ آپ شیخ رحم کار کی شفقت مسکینوں اور فقیروں پر زیادہ تھی۔ جتنا کوئی غریب ہوتا تھا آپ کو زیادہ محبوب ہوتا تھا۔ حضرت شیخ رحم کار رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی دین حق کی تبلیغ اور عوام الناس سے محبت
اور شفقت کا رویہ اختیار کیے رکھا۔ حضرت شیخ رحم کار کا مرض الموت 1 سال تک رہا۔ 1 سال کی طویل بیماری میں آپ ہمیشہ باوضو کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے رہے، حالانکہ کیفیت یہ تھی کہ بیماری کی وجہ سے سخت تکلیف آپ کو لاحق تھی۔ اکثر 2 آدمی پکڑ کر آپ کو جائے نماز تک پہنچاتے۔ تیمارداروں میں آپ کے بھائی شیخ عفان نے آپ کی تیمارداری میں بہت خدمت کی۔ دوران مرض اپنے بھائی شیخ عفان کو وصیت فرمائی کہ میرے مرض کی جب شدت بڑھ جائے تو میری وفات کے وقت کسی اجنبی کو میرے پاس نہ آنے دینا، اور اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ نے مجھ کو اظہار اسرار ربی سے محفوظ رکھا، ایسا نہ ہو کہ میں شدت مرض میں کوئی چیز ظاہر کر دوں اور وہ اس کو فاش کر دیں، یہ اچھا نہیں ہوگا۔ آپ رحمت اللہ علیہ 24 رجب سن 1063 ہجری یعنی سن 1653 میں انتقال فرما گئے۔ مقامات کتبیہ میں ہے کہ وفات کے وقت آپ کی عمر 80 سال کی تھی۔ اس حساب سے آپ نے 983 ہجری یعنی 1575 عیسوی میں اکبر بادشاہ کے جلوس کے 20ویں سال پیدا ہوئے اور شاہ جہاں کے جلوس کے 26ویں سال وفات پائی۔ شاہ جہاں کی حکومت سن 1063 یعنی سن 1652 میں ختم ہوئی۔ اس طرح شاہ جہاں نے آپ کی وفات کے بعد 6 سال تک حکومت کی اور اورنگزیب عالمگیر آپ کی وفات کے 6 سال بعد تخت پر بیٹھا۔ اس آفتاب ولایت کی تجہیز و تکفین میں جن بزرگوں نے سعادت حاصل کی، ان میں آپ کے خلیفہ شیخ عبداللطیف، خواجہ گل نور محمد، فقیر محمد سعید، خواجہ مسکین، خواجہ جمال الدین، شیخ اخون دین اور پشتو کا مشہور شاعر خوشحال خان خٹک خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ خوشحال خان خٹک کا بیان ہے کہ نماز جمعہ کے بعد جب جنازہ تیار ہو گیا تو ہر علاقے کے معتقدین اور مریدین اور خلفاء حاضر تھے۔ ان میں سے ہر ایک یہ خواہش تھی کہ حضرت شیخ رحم کار کو اس کے علاقے میں دفن کیا جائے۔ آخرکار صلاح مشورے کے بعد طے ہوا کہ آپ کو علاقہ یوسف زئی اور علاقہ خٹک کی سرحد پر دفن کیا جائے۔ چنانچہ آپ کو جنازہ کے بعد اس جگہ دفن کیا گیا جہاں آج آپ کا مزار اقدس ہے۔ آپ کے مزار کے گنبد کی تعمیر آپ کے صاحبزادے شیخ عبدالحلیم نے سن 1081 ہجری یعنی سن 1600 میں کرائی۔ اس کی تعمیر میں اس علاقے کے بڑے بڑے حضرات نے حصہ لیا۔ یہ مغلیہ فن تعمیر کا ایک بہترین شاہکار ہے جسے ہندوستان کے معماروں نے تعمیر کیا۔ شیخ رحم کار کاکا صاحب کے 5 صاحبزادے ہیں۔ شیخ ضیاء الدین معروف با شہید بابا، حضرت شیخ محمد گل صاحب معروف با حاجی بابا، شیخ خلیل گل معروف مزرے بابا، حضرت شیخ حلیم گل بابا، نجیم الدین صاحب جنہوں نے بچپن میں ہی وفات پائی۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گردنواں کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔